سورۃ شمس مکی ہے، 15 آیتیں ہیں، نزول میں 26 ہے اور ترتیب میں 91 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات کو ذکر کر کے ان کو گواہ بنائے ہیں دنیا کے فنا اور آخرت کی بقا، وقوع قیامت اور اللہ کی توحید مخلصہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے آفتاب کی اور اس کے اجالے کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے بعد آتا ہو۔ آفتاب نبوت اور اس کی روشنیاں، ابو بکر صدیق اور اس کا حضرت کا متبع ہونا۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔ حضرت عمر کی خلافت اسلام کی عظمت کا زمانہ ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہونے لگے۔ حضرت عثمان و حضرت علی کی شہادتیں۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور جن قدرتوں نے بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور جس نے ان کو بچھایا۔ وَمَا طَحَاهَا، یوں امام طحاوی کا بھی ذکر آیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو سنوارا ہے قدرتوں نے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کیا اس کو فجور کا اور تقوی کا۔ اس لیے الہام شرعاً حجت نہیں ہے، اس کے بنا فسق فجور پر ہے۔ پہلا فجور ہے پھر تقوی ہے۔ قول الولی فعلہ وکرامتہ ومنامہ والہامہ لیست بحجت شرعیہ، مجدد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مبدأ و معاد میں لکھتے ہیں۔ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے موسیٰ و خضر کے اختتام پر لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے افعال، اقوال، منام، رویا، کرامات، کشف، الہامات حجت نہیں ہے۔ آج کل بعض سیاسی لوگ قرآن مجید کو الہامی کتاب کہتے، یاد رکھنا یہ مرزا غلام احمد کا پراپیگنڈا ہے۔ مرزے نے قرآن کو الہام کہا تاکہ اس کا جھوٹا الہام بھی جگہ پائے۔ قرآن کو الہام کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے بہت شدید۔ قرآن وحی ہے، الہام نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، پس اس کو الہام کیا، دل میں ڈالا، فجورہا، گناہ، و تقواہا، اور اس کی پرہیزگاری۔ دل میں ہر طرح خیالات آتے ہیں، جو اچھے خیالات ہیں اس پر عمل ہو تو الہام صحیح ہے، غلط باتیں ہیں وہ الہام فاسد ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے نفس کو سنوارا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً ناکام ہوا جس نے اس پر مٹی ڈالی۔ گناہ کرنا ایسا ہے جس طرح اپنے آپ کو دھنسانا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، تکذیب کی سمودیوں نے سرکشی کر کے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا ان کا بدبخت۔ قزار بن سالف، اشق الناس فی وقتی، بدبخت زمانہ، جس نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے۔ فقال لهم رسول اللہ، کہا ان سے خدا کے پیغمبر نے، حضرت صالح نے، ناقۃ اللہ، یہ خدا کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ فکذبوہ، انہوں نے تکذیب کی۔ فعقروہا، اس کے کونچے کاٹ ڈالے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، پس ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے گناہوں سے۔ فسواہا، ان کو برابر کیا۔ ولا یخاف عقباہا، اس کو کوئی ڈر نہیں اس کے انجام کا۔